الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست بزرگوں، قرآن کریم کی تلاوت ایک بڑا عمل ہے اور اس کے آداب قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت آدمی شروع کرے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا ادب ہے اور یہ مسنون ہے۔ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کو قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے کہیں سے بھی شروع کرے، وہ کسی بھی سپارے سے کسی بھی سورت سے شروع کرے، اس کو تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ دوران تلاوت میں یعنی تلاوت کرتے کرتے اگر کوئی کسی سے بات کرنے کی یا کسی کام کی ضرورت پیش آ جائے تو تلاوت روک کر آدمی اس کام میں مشغول ہو جاتا ہے یا کسی سے بات کر لیتا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی پڑھ کر آگے تلاوت شروع کر دے، یہ قاعدہ ہے۔ اسی طرح تلاوت کرتے کرتے درمیان میں اگر کوئی سورت آ جاتی ہے تو ایک سورت ختم کر کے جب اگلی سورت آدمی شروع کرے گا تو سورت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کر ہی اگلی سورت شروع کرنا چاہیے، سوائے ایک سورت کے جو 10ویں سپارے میں ہیں، سورہ توبہ کہہ لیجئے یا سورہ برات کہہ لیجئے، دونوں نام ہیں اس سورت کے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی بھی نہیں ہے اور نہ بسم اللہ پڑھنا اس پر مسنون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ خاص ہے کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، اسی میں اعوذ پڑھی جائے گی۔ البتہ بسم اللہ پڑھنے کے تو بہت سارے عمل ہیں۔ اچھا، اسی طرح نماز کے اندر بھی جب سبحانک اللہم پڑھ چکیں گے اور قرآن شریف شروع کریں گے تو پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف شروع کرنا چاہیے، یہ مسنون عمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد میں چاہے آدمی کہیں درمیان قرآن میں سے پڑھے یا کوئی سورت پڑھے، بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ البتہ دوسری رکعت میں جب آدمی کھڑا ہوگا اور سورہ فاتحہ جب پڑھنے کا ارادہ کرے گا تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ البتہ جب پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی، دوسری رکعت کے اندر خالی بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ یہ آداب ہیں تلاوت کے، نماز سے باہر یا نماز کے اندر،
اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسری بات میں نے عرض کیا کہ اعوذ تو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ خاص ہے، کسی اور موقع پر نہیں پڑھی جاتی۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بہت سارے مقامات پر مسنون ہیں، اور اس کی خاص طور سے ترغیب حدیث میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ یوں کہیے کہ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے پہلے جب کفار مکہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے تو وہ اپنے بتوں کا نام لے کر وہ کام کرتے تھے، یہ ان کا قاعدہ تھا کہ اپنے بتوں کے نام سے وہ بڑے کام کو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے بسم اللہ کو نازل فرمایا، بلکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث اور بڑے مفسر ہیں، وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آسمانی ہر کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا گیا ہے۔ البتہ یہ الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہیں، یہ امت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی بسم اللہ کی یہ آیت نازل ہونے سے پہلے بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے۔ کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو آپ بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نام سے اس کام کو شروع کرتے تھے۔ لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی تو آپ نے پھر یہی آیت کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو کام بھی بسم اللہ پڑھ کر کیا جاتا ہے اللہ اس میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں اور خیر و عافیت کے ساتھ وہ کام تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کام کو بغیر اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، بغیر بسم اللہ کے کیا جائے، تو وہ کام ناقص رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے، اور تکمیل تک پہنچنے میں اس کام کے دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا ہر کام میں بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو کرو۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھ کر نکلو، اپنی سواری پر بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ کر بیٹھو، اپنی سواری سے اترو تو بسم اللہ پڑھ کر اترو، یہاں تک کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو۔ ہر اچھے کام سے پہلے وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو۔ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر ہمیں اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے کہ ہم ہر اچھے کام کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے، اس لیے کہ کسی کام کا ہونا، کسی کام کی توفیق کا ملنا، کسی کام کا مکمل ہو جانا بظاہر لگتا تو ایسا ہے کہ جیسے انسان کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے ایک کام کیا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کام اس آدمی نے کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کام اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا نام، جیسے ایک مثال عرض کروں کہ یہ حکم ہے کہ پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہم بھی پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ سب حضرات بھی پانی پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پیتے ہی ہیں، ہم تو اچھی امید رکھتے ہیں سب سے، بسم اللہ پڑھ کر پینا مسنون ہے کہ بسم اللہ پڑھی اور ہم نے ایک گلاس پانی پی لیا۔ لیکن اس ایک گلاس پانی پر بسم اللہ کا جو حکم ہے یا بسم اللہ پڑھنے کی جو ترغیب ہے وہ کیوں ہے؟ یہ ہے اصل چیز۔ یہ پانی آپ کو ویسے ہی مل گیا؟ یہ پانی اللہ کے خزانے سے آیا ہے، اور اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت پانی ہے۔ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے ہی زندگی بخشی ہے. ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے، ہر چیز کا نشو و نما پانی سے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ گلاس بھرا اور گڑ گڑ کر کے پی گئے، کوئی تصور بھی نہیں ہوا کہ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی اس تصور سے پانی پیے کہ اگر یہ پانی مجھے نہیں ملتا تو میں کیا کر سکتا تھا، اس کے لیے میری زندگی کتنی دشوار ہو جاتی. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پانی کا کتنا بڑا اسٹاک سمندر کے اندر جمع فرمایا ہے، پھر اس کا یہ انتظام فرمایا کہ وہ پانی خراب نہ ہو، اس کو نمکین اور کڑوا بنا دیا. اگر وہ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو کبھی کا سڑ سڑا کے ختم ہو جاتا. اللہ نے اس کو نمکین بنایا تاکہ اس کا نمکین پن اس پانی کو خراب نہ ہونے دے. پھر اس پانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے کیسا انتظام کیا. اگر اللہ سمندر میں پانی بھر کر ہم سے کہتے کہ بھئی یہ پانی میں نے تمہارے لیے بھر دیا ہے، اس میں سے لیتے رہو، استعمال کرتے رہو، تو کون کون سمندر کے پاس پانی لینے کے لیے جاتا. اور پھر اس کو میٹھا کرنے کے لیے عربوں نے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے، سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں خشک سالی ہے، بارش کم ہوتی ہے، پانی کی ایسی ندیاں اور نہریں نہیں ہیں، سمندر کا پانی لے کر اس کو فلٹر کر کے وہ اس کو میٹھا کرتے ہیں. کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کی مشینیں لگا رکھی ہیں جس سے وہ پانی کو میٹھا کرتے ہیں، وہ پانی کو میٹھا کرتے ہیں. اور اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ نے انسانوں کے لیے، اپنے تمام بندوں کے لیے، چاہے اس کو مانے کوئی یا اس کو نہیں مانے کوئی، ایسا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ موسم بارش کے اندر سمندر سے بادلوں کے ذریعے سے پانی اٹھاتے ہیں. جب تک پانی سمندر میں ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بادلوں کے ذریعے سے آسمان پر جاتا ہے تو اللہ نے ایسی فلٹر مشین اس میں لگا دی ہے میٹھا کرنے کی کہ جب وہ آسمان پر جا کر برستا ہے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے. کبھی غور کیا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جو کام آدمی اربوں روپیے خرچ کر کے کر رہا ہے وہ اللہ نے فری کے اندر تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اس کو کیا. اور پھر ایسا ہی نہیں کہ بارش برسا کر ہمیں یہ کہہ دیا ہو کہ یہ بارش میں نے برسا دی ہے، اتنا بڑا احسان کر لیا کہ سمندر میں پانی بھر دیا، پھر وہاں سے اٹھا کر میٹھا کر کے بارش برسا دی، لہذا ہر آدمی بارش کا پانی جمع کر لے اور پورے سال اگلے سال کی بارش تک اس کو استعمال کرتا رہے. تو کتنی ٹنکی، کتنے مٹکے، کتنے اسٹاک کرنے پڑتے آدمی کو پانی کے لیے. لیکن اللہ نے اس کو اور آسان کیا. بارش برستی ہے، ندیوں میں، نالوں کے اندر، نہروں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. پھر پورے سال اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ پہاڑوں پر جو بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے فریزر بنا ہے اپنے. پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے، جیسے ہمارے فریز میں برف جمتی ہے نا، بالکل اس طرح پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے. آپ کشمیر میں جا کر دیکھیے اور دیگر مقامات پر جا کر دیکھیے، اونچے اونچے پہاڑوں پر برف جمتی ہے اور وہ برف جمی رہتی ہے اور سورج کی کرنوں کے ذریعے سے دھیرے دھیرے وہ برف پگھلتی ہے، وہ پانی پگھلتا ہے، پھر وہ بہہ کر چشموں کے ذریعے سے ندیوں میں، نہروں میں، اسی طرح کنوؤں میں، دوسرے مقامات پر وہ پہنچتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. آپ کا پانی اللہ بیسل پور میں جمع کرتا ہے اور پھر بیسل پور سے آپ کو سپلائی کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں پانی پہنچتا ہے. بیسل پور میں کس نے پانی بھرا؟ کوئی بورنگ لگا ہوا ہے وہاں پر؟ یہ سب اللہ کا کرشمہ ہے. یہ سارے اللہ کی قدرت کے کرشموں کے بعد ایک گلاس پانی آدمی کے سامنے آتا ہے. اگر یہ اللہ کی قدرت کی مشینیں نہ چلیں اور اللہ کی قدرت استعمال میں نہ آئے اس کے پیچھے، تو ہم میں سے کون ہے جو پانی کا ایک گلاس کہیں سے حاصل کر لے؟ ہارون رشید سفر کرتے کرتے ایک مقام پر
اپنے قافلے سے بھٹک گئے اور جنگل بیابان میں سخت گرمی کے موسم کے اندر نہ کوئی توشہ نہ کوئی پانی، ایک جھوپڑی نظر آئی اور پیاس کے مارے برا حال۔ دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں، ان سے کہا اللہ کے واسطے کوئی ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ کہ ہاں بالکل بیٹھیے، بالکل ملے گا۔ اپنا تعارف کرایا تاکہ پانی دینے میں کوئی تکلف نہ ہو، میں بادشاہ ہارون رشید ہوں۔ وہ بیچارہ دیہاتی آدمی جلدی سے پانی گلاس بھر کر لایا اور لا کر پیش کیا، لیکن کہا کہ ایک سیکنڈ کے لیے ایک سوال کا جواب دے دیں، اگر یہ پانی آپ کو اس وقت نہیں ملتا اور ایسی سخت پیاس کی حالت ہو جاتی کہ آپ مرنے کے قریب ہو جاتے، تو آپ اس ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کیا قیمت دے سکتے تھے؟ تو کہنے لگے اپنے آدھا ملک آدھی بادشاہت دے دیتا۔ گلاس پیش کر دیا، ہارون رشید نے پانی پی لیا، سکون حاصل ہوا۔ اس دیہاتی آدمی نے دوسرا سوال کیا کہ پانی تو آپ پی چکے ہیں، لیکن اگر یہ پانی جسم ہی کے اندر جمع ہو جائے اور یہ پانی باہر نہ نکلے، یعنی جس طرح اللہ کا ایک نظام ہے کہ پانی اندر آدمی پیتا ہے تو جو پانی آدمی کے جسم میں نفع کے لیے ہوتا ہے وہ تو اندر پہنچ جاتا ہے، اور جو پانی ایسا ہوتا ہے جس کی ضرورت جسم میں نہیں ہوتی ہے اللہ اس کو پیشاب کے راستے سے باہر کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ گلاس پانی اگر اندر ہی جمع ہو جائے اور پیشاب کے راستے سے باہر نہ نکلے، یعنی گویا آپ کا پیشاب بند ہو جائے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے پیشاب کو لانے کے لیے؟ کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے میں بقیہ آدھا ملک دے دوں گا۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایسی بادشاہت پر کیا ناز کرنا جس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے؟ کیا گھمنڈ کرنا جس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے؟ ایک گلاس پانی اندر چلا جائے یا وہ گلاس پانی باہر آ جائے، نہیں سمجھ۔ بہرحال یہ ایک گلاس پانی جب ایک آدمی پیتا ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر پیے، اس تصور کے ساتھ کہ یہ پانی میری طاقت سے حاصل نہیں ہوا ہے، میں نے پانی کی بوتل خریدی ہے تو یہ نہ سمجھوں کہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، بلکہ یہ پانی اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس لیے میں اللہ کی تعریف اور اس کے نام کے ذریعے سے اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا اسی لیے حکم ہے۔ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے، اسی لیے جب ایک صورت ختم ہوتی ہے اگلی صورت شروع ہوتی ہے تو بیچ میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، اس لیے بسم اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو اگر کسی کاغذ پر یہ لکھی ہوئی ہے تو بغیر وضو اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بسم اللہ کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہے تو اس کا بھی ایسا ہی ادب کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن کریم کے کسی سپارے کا یا ورقے کا ادب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ لوگ بہت ساری ایسی چیزیں، خطوط ہیں، رسالے ہیں، شادی کارڈ ہیں، اس کے اندر بسم اللہ لکھ دیتے ہیں اور ان کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس میں احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر لکھا جائے تو پھر اس کا ادب اور احترام اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح قرآن کریم کی آیت کا ادب ہوتا ہے اور قرآن کریم کی آیت کا احترام ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کے یہ آداب ہیں کہ اعوذ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ تو ہر اچھے کام سے پہلے پڑھو، کیونکہ ہر اچھا کام جب بسم اللہ پڑھ کر کیا جاتا ہے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، بسم اللہ اگر چھوٹ جاتی ہے تو وہ کام ناقص رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم